بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کا اولین جلسہ ہوا ہے۔ موجودہ سیٹ اپ میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک قابل ذکر ہم تعداد کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھ لیں اس جگہ کے حوالے سے، اگر دیکھیں دل ازاق روڈ پر یہ جلسہ ہوا، اور اس میں ویڈیوز کے ذریعے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت قابل ذکر بڑی تعداد میں آپ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے یا تحریک انصاف کے کارکنوں نے شرکت کی۔ سیاسی مبصرین کیا کہتے ہیں اس جلسے کے حوالے سے؟ یہ جلسہ بڑا تھا، چھوٹا تھا؟ یہ جلسہ کامیاب تھا، ناکام تھا؟ کیونکہ ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے جلسوں کے لیے میدانوں کا انتخاب کیا ہے، کھلے مقامات کا انتخاب کیا ہے۔ دل ازاق روڈ پشاور کی ایک تنگ سڑک ہے، البتہ یہاں پر JUI کے بھی سیاسی جلسے یہاں پر ہوئے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں پشاور کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب لحاظ علی۔ ان سے ہم جانیں گے۔ لحاظ، یہ بتائیے کہ یہ جو جلسہ آج ہوا ہے تحریک انصاف کا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کامیاب جلسہ تھا؟ اور اگر محتاط طریقے سے بات کریں اور اس ضرب تقسیم میں نہ جائیں کہ کامیاب تھا یا ناکام تھا، کم از کم اتنا تو معلوم ہے کہ یہ 5 قومی اسمبلی کے حلقوں کا جلسہ تھا، یہ 14 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کا جلسہ تھا، صوبائی دارالحکومت پشاور۔ اور پھر اس جلسے کی سیاسی اہمیت کتنی ہے آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ فدائی صاحب، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا اس پوری جلسے کا۔ میرے خیال میں 2018 کے انتخابات کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف عام میدان میں اتری ہے۔ عمومی طور پر ان کی جتنی بھی ایک قسم سے اجلاسوں سے نکل کر یہ عوام کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اس دوران جو اپنے 3.25 سال کا ذکر کیا، JUI نے بڑی جلسے کیے، یہاں پر متحدہ پوزیشن کی جانب سے جلسوں کا انعقاد کیا گیا، PDM کی جانب سے جلسوں کا انعقاد کیا، جماعت اسلامی نے بڑے جلسوں کا انعقاد کیا جو PDM کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف سے توقع کی جا رہی تھی کہ یہ بھی ایک بڑے جلسے کا انعقاد کرے گی۔ اب تعداد کتنی ہے اس کے متعلق تو رپورٹ ہی حتمی جو ہے وہ ہماری اسپیشل برانچ کی جانب سے یا اس کے جو دیگر ادارے ہیں وہ وہاں پر دیں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف سے جو توقع کی جا رہی تھی اس جلسے کے حوالے سے کہ ایک بہت بڑے جلسے کا انعقاد کرے گی، شاید وہ جلسہ اس لیول کا نہیں تھا۔ ایک اور چیز تعداد میں اگر ہم نہ جائیں کہ اس جلسے کے اثرات کیا ہوں گے، عمومی طور پر توقع کی جا رہی کہ پشاور کے لیے کسی میگا پروجیکٹ کا اعلان بھی کر دیا جائے گا، لیکن میگا پروجیکٹ کا بھی اس طرح اعلان نہیں، صرف یہ الفاظ استعمال کیے کہ پشاور میں اس وقت 142 ارب روپے کی لاگت سے مختلف ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ جاری ہے۔ سب سے بڑی چیز جو اس جلسے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسے وقت میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، بلکہ جلسے کا انعقاد کیا انہوں نے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پاکستان پیپل پارٹی اور اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے شکایات موصول ہوئی ہے، اور یہ شکایت میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ اس کی کلیئر جو انسٹرکشن اس میں لکھا گیا ہے کہ رکن اسمبلی، قومی اسمبلی ہو، صوبائی ہو، سینیٹر ہو، وہ بڑے جلسوں یا اس طرح کی تقریبات میں حصہ نہیں لے سکتی، اور نہ اس طرح کی پارٹی کی جو انتخابی عمل ہوتا ہے اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا الیکشن سے بار بار الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے کیوں اس متعلق اپنی رائے نہیں دی، شاید وہ نوٹس بھی جاری کرے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جب قانونی ماہرین سے ہماری بات ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ جلسہ تحریک انصاف جو ہے اس وقت حکومت میں ہے، اور اس کو بتایا بھی گیا ہے کہ جلسے کا انعقاد نہ کرے۔ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے پشاور کی ڈپٹی کمشنر، وہ بیسیکلی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بھی ہے، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ الیکشن کے شیڈول کے بعد جلسوں کا انعقاد جو ہے اس علاقے میں عوامی نمائندوں کے لیے اس پر پابندی ہے۔ تو مجموعی طور پر ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کا جو قومی سطح پر آپ کو پتہ ہے کہ اعظم سوادی صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چیلنج کیا ہے، ایک قسم سے ان کے خلاف مسلسل دعوی کیے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ان کی طلبی بھی کی جا رہی، ان کے کیسز بھی ہیں۔ تو یہاں پر صوبائی لیول پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت یہ کوشش تھی کہ الیکشن کمیشن کو چیلنج کر دیا جائے، اور اگر چیلنج کیا جاتا ہے ان کو نوٹس دیا جاتا ہے تو انہیں مزید متنازع بنانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ 19 دسمبر کو جو انتخابی نتائج، اگر انتخابی عمل ہوتا ہے تو اس انتخابی عمل کے بعد اگر اس طرح کی کوئی کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف پھر یہ الزام لگائے گی کہ جی نہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی متنازع ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اس میں ترامیم کیجیے۔ تو یہ چند جو جلسے کے حوالے سے چیزیں تھی کہ نمبر 1 یہاں پر پشاور کے لیے کسی بڑے پیکج کا اعلان نہیں کیا گیا، یہ توقع کی جا رہی تھی، الیکشن رولز کی خلاف ورزی کی گئی اور جلسے کا انعقاد کیا گیا، اور
جو توقع کی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑے بڑے جلسوں کا، اس جلسے کا انعقاد شاید نہ ہو سکا۔ اچھا، لحاظ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ جو جلسہ تھا اس کا مقصد بلدیاتی الیکشن کی تیاری تھا؟ جی یہ نہیں، انتخابی میں تھوڑا کئی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں فدا دل صاحب، میں آپ کو بتا دوں۔ اور ANP جو ہے انہوں نے بھی اپنے دور اقتدار میں جلسوں کا انعقاد کیا تھا باچا خان اور ولی خان کی برسی کے نام پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر اس وقت چونکہ ریلوے ٹریک پر ہمیں تو اسی کے قریب یہاں پر جو گراؤنڈز ہوتے تھے فٹ بال گراؤنڈ، ان میں باقاعدہ طور پر جلسوں کا انعقاد کیا گیا ہے، اور وہاں پر بھی سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا تھا، یہاں پر بھی سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی باری برکم نفری تھی، اس کی وہ چیکنگ کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کے میں بتا ہی دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ WECSP جو تھی وہ بھی کام کر رہی تھی اس حوالے۔ فدا صاحب، سیکیورٹی عمومی طور پر دی جاتی ہے اور سیکیورٹی کا عمل بھی لیا جاتا ہے، لیکن ایک خاص عمل تک کہ جس میں SSP تواتر کے ساتھ اس جلسہ گاہ کا دورہ کرتے جائے، جس میں ایک کونے پر ایک SP کھڑا ہو اور دوسرے کونے پر دوسرا SP کھڑا ہو، جو DSP ہے اس کی بے تحاشا تعداد ہو۔ نہیں تو جلسے میں وزیر اعلیٰ جو چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، اس نے شرکت کرنی تھی نا۔ میں بتایا بیسیکلی پھر یہ عوامی جلسہ نہ ہوا نا، یہ پھر سرکاری جلسہ ہوا، پھر آپ اس کو سرکاری جلسہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کو اپوزیشن اب مزید اچالیں گے، اور میرے خیال میں چند دن تک جو خبریں آئیں گی، الیکشن کمیشن کو بھی شاید تنقید کا نشانہ بنایا جائے، حکومت کی جانب سے بھی اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی، کہ انہوں نے بر وقت کیوں ایکشن نہیں لیا۔ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو پاکستان پیپل پارٹی اور ANP کے جو صوبائی رہنما ہیں، انہوں نے وہاں پر جو درخواستیں جمع کی ہیں وہ عام دنوں میں کی تھی، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا۔ لیکن الیکشن کمیشن کا ایک اور بھی موقف ہے کہ ہم پریمپٹیو اسٹرائک میں نہیں جا سکتے۔ اب مجھے حیرانگی اس لیے ہو رہی ہے کہ پوری پشاور کو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بینر پینافلیکسز لگائے گئے تھے، تو اس بینر اور پینافلیکسز کے باوجود الیکشن کمیشن کو ایک نوٹس کم از کم جاری کرنا چاہیے تھا، جو یہ نہ کر سکے۔ یہ جو موجودہ مہنگائی کی لہر ہے، جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بلدیاتی الیکشن کی بھی آپ نے بات کی، پہلا جلسہ تھا جب سے موجودہ سیٹ اپ برسر اقتدار آیا ہے، اور اگر مہنگائی کی موجودہ لہر میں ہم دیکھیں، اور دوسری طرف PDM نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے دسمبر میں، آج مولانا صاحب کا بھی جنوبی وزیرستان میں جلسہ تھا، بڑا جلسہ تھا وہ بھی۔ یہ جو کراؤڈ ہے پشاور کے جلسے میں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ موجودہ مہنگائی کی لہر کے باوجود جو کراؤڈ تھا، جو لوگ تھے، آپ کی نظر میں یہ کافی تھے، زیادہ تھے، کم تھے؟ عادل صاحب، جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ کراؤڈ تو کسی حد تک میں نے بتایا کہ 5-7 ہزار تک بندوں کو لے کے آئے تھے، لیکن چارج کراؤڈ ہم اسے کہتے ہیں وہ نہیں تھا۔ جو آئے تھے اس کو لایا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بلدیاتی انتخابات میں لوگوں کو ٹکٹ بھی دے رہی ہے، تو ان کو بھی کہا گیا تھا کہ جو بندہ زیادہ عوام کو اپنی ڈاٹسن پک اپس اور گاڑیوں میں لے کے آئے، یقیناً وہ کامیاب بنے گا۔ تو یہاں پر انہوں نے بھی تمام طرف اپنے جو توانائیاں ہیں وہ استعمال کیے۔ تو فیض صاحب، صرف یہ نہیں تھا کہ بلدیاتی انتخابات کا، لیکن یہاں پر بلدیاتی انتخابات سے ہٹ کر مہنگائی کے وقت اس کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے ذکر بھی کیا اس کا کہ مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی میں ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایک جو روایتی بیانیہ ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں، یہ تیل اور اس کی قیمت بڑی، اور انفلیشن جو ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں، صرف تیل کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو نہیں بتاتا کہ چینی کی قیمت کیا ہے، آٹے کی قیمت پڑوسی ممالک اور دیگر ممالک میں کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بیسیکلی عوام کے سامنے آنا چاہیے تھا، اور وہ عوام کے سامنے تو آئی ہے، لیکن آیا عوام میں اس کی قبولیت کیا ہے وہ آج اپنے جلسے میں دیکھ لیا۔ کیونکہ 2-3 دن پہلے میری یہاں پر جو PTI، جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ بلدیاتی انتخابات جو ولیج اور نمبر کونسل ہیں وہ جماعتی بنیادوں پر ہوں گی، تو PTI کے کئی لوگوں سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا بڑا مشکل ہوگا کہ ہم عمران خان کے نام پر، تبدیلی کے نام پر، شاید ہم اپنی شخصیت کے بنیاد پر کچھ ووٹ تو حاصل کر سکیں، لیکن PTI کے نام پر ووٹوں کا حصول شاید اس وقت سب سے مشکل کام ہے۔ آپ نے جلسے میں خود شرکت کی، لحاظ صاحب آج جو MPAs ہیں پشاور سے تحریک انصاف کے، وہ سارے موجود رہے، جو MNAs ہیں وہ سارے موجود رہے؟ سارے MNAs موجود نہیں رہے۔ اچھا، کیسے؟ MNAs جو ہے وہ ارباب عامر صاحب، آپ کو پتہ ہے تقریباً 1-1.5 سال قبل ہی اس کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ بنیادی طور پر ان کا کہنا تھا کہ پشاور کو کوئی اچھی سی وزارت دی جائے، یا انہیں کسی ادارے یا اس کے علاوہ وابڈا یا اس طرح کی کسی محکمے کا
باقاعدہ طور پر انہیں ایک سرٹیفکیشن ان کی میٹنگ میں بیٹھنے کے لیے دیا جائے، لیکن وہاں وہ نہ ہو سکا۔ جو نور عالم خان ہے، پاکستان پیپل پارٹی سے مستعفی ہو کر یہاں پر وہ آئے تھے، وہ آئے اسٹیج پر، صرف انہوں نے ایک چکر لگے، بیٹھے بھی نہیں اور واپس چلے گئے، اور انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ بیسیکلی میں ورکر کے ساتھ بیٹھنا پسند کروں گا، لیکن وہ ورکر کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے فدادیل صاحب سیدھا جو ہے وہ بیک یارڈ پر جہاں پر اس کی گاڑی کھڑی تھی اس میں وہ بیٹھنے میں کامیاب رہے اور چلے گئے۔ بہت شکریہ لحاظ صاحب۔ اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو مغرب کی اذانیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ جلسہ کس قدر اہمیت کا حامل تھا، یہ کامیاب تھا، ناکام تھا، اس حوالے سے فیصلہ ہم ناظرین پہ چھوڑتے ہیں۔ لحاظ صاحب ایک اچھے تجزیہ کار ہیں، خاصی عمیق نظریں ہیں ان کی سیاسی معاملات کے اوپر۔ خود جلسے میں انہوں نے بھی شرکت کی، میں نے بھی شرکت کی، اور لوگوں کی بڑی تعداد یا کم تعداد یا مناسب تعداد جو بھی تھا آپ نے ویڈیو کی صورت میں اسی چینل کے ذریعے دیکھا۔ مزید اچھے تبصرے، اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب بھی کیجیے۔ لحاظ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔